آج کا دوسرا سوال، یہ بھی بڑا کریٹیکل سوال ہے، نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے یعنی قیام میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور جلسہ استراحت کے بعد زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر سہارا لیں یا سمپلی ہاتھ کھول کر، ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے؟ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سجدہ کرتے تو بیٹھ کے وہ اٹھنے کی تعلیم مالک بن حویرث نے تعلیم فرمائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ جلسا واعتمد علی الارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے، مالک بن حویرث نے پریکٹیکل کر کے بتایا، اور اس کے بعد زمین پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے۔ زمین پر اب وہ کیسے اعتماد کرتے تھے؟ اب یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہے کہ کیسے زمین پر اعتماد کرتے تھے، ہاتھوں کے ذریعے، ظاہر ہاتھوں کے ذریعے اعتماد ہوگا، جب ہم کہیں گے کہ زمین کا سہارا لے کے کھڑے ہوں تو سہارا کس سے لیا جائے گا؟ بخاری میں الفاظ نہیں ہے، البتہ یہی تابعی ابو قلابہ، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں جو تابعین اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3990 نمبر اثر ہے کہ ابو قلابہ اور حسن بصری، یہ دونوں تابعین جب پہلی رکعت میں 2 سجدے کر کے بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی یہ وہ تابعی نے خود وہ طریقہ الحمدللہ اڈاپٹ کیا۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3996 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر پھر کھڑے ہوتے، یہ نیچرل طریقہ ہے، اس میں آپ کو تردد نہیں، نماز میں سکون ہے اس کے اندر الحمدللہ۔ اور اس میں آپ کو میں امپورٹنٹ بات بتاؤں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا کہ سنی اور شیعہ کا اس پہ الحمدللہ اتفاق ہے جلسہ استراحت کے اوپر، اہل سنت اور اہل تشیع بھی دونوں پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد میں ٹنی نہیں لے رہا، سنی، ٹھیک ہے نا، ٹنی سنا کے سنی انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹون، اپنی پادری لینگویج میں ٹون، پنجابی میں ٹون کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سنی یعنی ایسے لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، صحیح الاسناد احادیث پہ چلنے والے، ٹھیک ہے، یعنی حنفیوں کے علاوہ سب کے سب اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، چاہے شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں، وہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں پہلی رکعت میں، پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک اس کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے۔ اور اس حوالے سے ایک مردود روایت سنن ابی داؤد سے پیش کی جاتی ہے 992 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینے سے منع فرمایا، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس میں عبد الرزاق راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے، لائیں سما کی تصریح کہاں ہے؟ اور یہ روایت جو ہے محدثین کے ہاں شاذ روایت بھی ہے کہ اس میں، کیونکہ اس کے اندر جو محمد بن عبد الملک ہے، اس کے جو باقی شاگرد، جو اس کے جو باقی جو کلاس فیلوز ہیں، اپنے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں، وہ روایت اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے وہ شاذ روایت بھی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اثر ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3998 نمبر، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد وہی شخص ہاتھوں کا سہارا لے جو بوڑھا ہو یا مریض ہو۔ ایتھوی میرا خیال انہیں گل کٹی ہونی ہے، لیکن سن لیں، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے، اور امام داؤد رحمہ اللہ نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 758 نمبر حدیث لی نا جب ابو داؤد میں، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور ناف سے نیچے باندھنا سنت ہے، تو امام ابو داؤد نے اس حدیث کے ساتھ خود لکھا کہ حضرت علی سے یہ روایت تو کر رہا ہے یہ راوی، لیکن یہ کوفی ہے ہی ویسے جھوٹے اکثر۔ یہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی جو راوی ہے، اس کو میرے استاد احمد بن حنبل کہتے تھے یہ ضعیف ہے، امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے، لیکن حنبی ابو داؤد سے 758 نمبر حدیث کہتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے، مولا علی سے ثابت ہو گیا تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ساتھ امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے، اس کو احمد بن حنبل کہتے ہیں ضعیف ہے۔ یہی وہ راوی ہے جس نے سیدنا علی سے یہ روایت کی ہے جھوٹی بات کہ مریض ہو یا وہ ہو تو تم جو ہے وہ سہارا لے کر کھڑے ہو۔ نا یاد رکھنا جائے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی۔ اچھا، ایک اور مردود روایت سنن ابی داؤد میں 838 اور جامع ترمذی میں 268 کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگاتے اور جب کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے. ظاہر ہاتھ اگر آپ گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیں گے تو پھر ہاتھوں کا سہارا تو نہیں لیں گے. اچھا، اس میں مشہور راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، وہ مدلس ہیں، مشہور مدلس ہیں، اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے. اب یہ میں اتنی باتیں بعد میں بتا رہا ہوں، یہ بھائی میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں یہ بنائی ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے، اور میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ 2.25 گھنٹے میں پڑھایا ہے. مسئلہ نمبر 36، صحیح الاسناد، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے بتایا امام مسلم نے لکھا ہے کہ سما کی تصریح جب تک نہیں ہوگی، مدلس کی عین والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ بتا نہ دے میں نے کس سے سنی ہے. اور اگر وہ کہتا میں یہ اصول نہیں مانتا تو میں اس کو پھر ایک اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیا کرتا ہوں اکثر اپنے لیکچرز کے اندر، کہ بھائی پھر اسی اصول کے اوپر ایک بڑی مردود روایت ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، امام بخاری کی الادب المفرد میں موجود ہے. الادب المفرد میں ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں جی الادب المفرد کے والے، تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو الادب المفرد کو آنکھیں بند کر کے مانتے. نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں، اس میں بھی موجود ہے. اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر ہے، عصبیت اور مفاخرت کے بیان میں، کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یہ بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ، تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ اور اپنے منہ پر رکھ لے، منہ کے اندر رکھ لے، اگر تو اپنے نسب کے اوپر فخر کرتا ہے. نعوذ باللہ، آپ کی یہ زبان ہوگی اس طرح کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. آپ کی یہ لینگویج ہو ہی نہیں سکتی. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے؟ یہ جعلی روایت ہے. اس میں شریک القاضی تو شاہی کوئی نہیں ہے، اس میں حسن بصری 70 صحابہ کے شاگرد، جن میں ایک بدری صحابہ سعد ابن ابی وقاص بھی شامل ہیں، ان کے شاگرد. حضرت علی سے تو ان کی شاگردگی ثابت نہیں، سعد ابن ابی وقاص سے وہ بھی شامل ہیں. ان کے شاگرد حسن بصری، وہ مدلس اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ان کی بھی سما کی تصریح کے بغیر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اہل تشیع بھی جو ہیں وہ بھی مٹھیاں بنا کے نہیں، ہاتھ کے سہارے سے اٹھتے ہیں. یہاں پہ بھی الحمدللہ اکثر لوگ صحیح اٹھتے ہیں. اور عثمان میں جماعت المسلمین والے مٹھی بنا دینا، شکر الحمدللہ جی. ایک اور تائید مل گئی ہے جی، جماعت المسلمین والے بھی، چونکہ وہ بھی اہل حدیث کا ہی ایک آف شوٹ ہے، تو اس لیے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل جعلی روایت ہے. میں نے بڑے عرصے سے میرے دل میں تھا کہ یہ میں لوگوں کو میں جب دیکھتا تھا اتنے زخمی ہوئے ہوئے ان کے یہ ہاتھ اور یہ کالے ہوئے ہوئے، جس نے پتہ نہیں کتنے جناب، وہ پھر کہتے ہیں آٹا گوندنے والے کی طرح. اور بھائی آٹا گوندتے ہوئے اس طرح بھی کیا جاتا ہے، ایسے بھی کیا جاتا ہے. تسی آٹا ہی سمجھ لو کہ اینج گوند رہے نا وہ کر رہے ہو، انج کر کے بھائی نارمل طریقے نال اٹھو.